جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آسان قرآنی عربی کا ہمارا یہ کورس ہے جس میں ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والی عربی گرامر کو سیکھتے ہیں، جس کی مدد سے ہمارے لیے قرآن مجید کا سمجھنا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہماری اس کورس کی کلاس نمبر 8 ہے اور آج کی کلاس میں ہم اسم کی تقسیم پڑھیں گے واحد، تثنیہ، جمع کے اعتبار سے۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری پچھلی کلاسز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، پہلے اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کے لیے یہ کلاس اور اس کورس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اردو زبان ہو یا انگلش، اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی زبان، اس میں اسم کی تقسیم عدد کے اعتبار سے جو ہوتی ہے اس کی صرف 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع۔ واحد اس کو کہتے ہیں جو ایک چیز پر دلالت کرے، اور جمع اس کو کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ یعنی 2، 3، 4 اور اس سے زیادہ پر دلالت کرے۔ لیکن عربی زبان میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ عربی زبان میں 3 لفظ بولے جاتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، یعنی واحد وہ ہوگا جو کسی ایک چیز پر دلالت کرے، جیسے مسلمن ایک مسلمان، کتابن ایک کتاب، رجل ایک آدمی۔ اور تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، یعنی صرف 2 پر، نہ 2 سے کم نہ 2 سے زیادہ، جیسے مسلمانی 2 مسلمان، کتابانی 2 کتابیں، رجلانی 2 آدمی۔ اور جمع وہ اسم ہے جو 3 یا 3 سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے مسلمون سب مسلمان، تمام مسلمان، رجال تمام آدمی۔ واحد کی نشانی یہ ہے کہ واحد کے آخر میں اکثر 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش آتے ہیں۔ اور تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے صیغہ کے آگے الف اور نون کا اضافہ کریں گے، جیسے ہم نے پڑھا مسلمن۔ اب یہ مسلمن کے آگے ہم الف اور نون لگائیں گے تو مسلمانی بن جائے گا، یعنی جب میم کے آگے الف لگے گا تو یہ جو میم کے اوپر 2 زبر ہیں یہ زبر میں چینج ہو جائیں گی، تو مسلمن سے جب تثنیہ بنائیں گے تو مسلمانی، مسلمن ایک مسلمان اور مسلمانی 2 مسلمان۔ اب اس کی اور مثالیں پڑھ لیتے ہیں، جیسے دیکھیں حافظن، اس کے آگے الف اور نون لگائیں گے تو حافظانی 2 حافظ۔ صالحن ایک نیک آدمی، الف اور نون لگائیں گے صالحانی 2 نیک آدمی۔ اسی طرح ذاکرن سے ذاکرانی، صادقن سے صادقن کہتے ہیں سچا آدمی، سچ بولنے والا، الف اور نون لگائیں گے صادقانی 2 سچے آدمی۔ کافرن، کافر کو کہتے ہیں انکار کرنے والا، الف اور نون لگائیں گے کافرانی 2 کافر۔ فاسقن گنہگار شخص کو کہتے ہیں، الف اور نون لگائیں گے فاسقانی 2 فاسق آدمی۔ غافلن ایک غافل آدمی، الف اور نون لگائیں گے اس کے ساتھ تو بن جائے گا غافلانی 2 غافل آدمی۔ اور کاذبن جھوٹے کو کہتے ہیں، الف اور نون لگائیں گے کاذبانی 2 جھوٹے آدمی۔ تو یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے۔ جہاں بھی آپ کو الف اور نون کے ساتھ اس طرح لفظ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہوئے 2 کا ترجمہ کریں گے۔ یہ تو ہم نے اس کی ایک حالت پڑھ لی تثنیہ کی، اس کے علاوہ تثنیہ کی ایک دوسری حالت بھی ہے جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ یہ تو ہو گیا تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں جمع کو۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجلن یہ واحد کا صیغہ ہے، اس میں را، جیم اور لام ہے، اور اس کی جمع جب آئے گی تو رجالن یعنی واحد کا صیغہ ٹوٹ گیا۔ واحد میں جیم کے بعد لام تھا، لیکن جمع میں جیم کے بعد لام نہیں بلکہ درمیان میں الف آ گیا، تو اس کو بولیں گے جمع مکسر۔
اور جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، جیسے مسلمون سے کی جمع مسلمون، اس میں دیکھیں واحد کا صیغہ میم، سین، لام اور میم، جمع میں بھی یہ چاروں لفظ سلامت ہیں، درمیان میں کوئی زائد لفظ نہیں آیا بلکہ آخر میں زائد لفظ آیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں جمع سالم۔ اکثر جو جمع استعمال ہوتی ہے وہ جمع سالم ہی استعمال ہوتی ہے، اور جمع مکسر کے صرف چند ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو آج ہم جمع بنانے کا طریقہ پڑھیں گے وہ جمع سالم کا پڑھیں گے، کیونکہ جمع سالم بنانے کا ایک خاص قاعدہ ہے، لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف اوزان ہوتے ہیں جو ہمیں لغت کی کتابوں میں دیکھ کر پتہ چلیں گے۔ لیکن جمع سالم بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے جس کو ہم ابھی پڑھ لیں گے، اور اکثر جو استعمال ہے وہ جمع سالم کا ہی ہوتا ہے۔ واحد سے جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے صیغہ کے آگے واو اور نون کا اضافہ کریں گے، جیسے مسلمون تھا، اس کے آگے واو اور نون لگائیں گے، مسلمون ہو جائے گا۔ میم کے اوپر جو دو پیش تھی وہ واو کی وجہ سے ایک پیش میں تبدیل ہو جائیں گی۔ مسلمون سے جمع آئے گی مسلمون، مسلمون ایک مسلمان، مسلمون تمام مسلمان۔ یہ تو ہو گیا جمع بنانے کا طریقہ۔ ابھی جمع کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ حافظون، اس کے آگے واو اور نون کا اضافہ کریں گے تو حافظون، حافظون ایک حفاظت کرنے والا، حافظون تمام حفاظت کرنے والے۔ صالحون، واو اور نون کا اضافہ کریں گے، صالحون، صالحون ایک نیک آدمی، صالحون تمام نیک آدمی۔ ذاکرون، واو اور نون اضافہ کریں گے، ذاکرون۔ صادقون، صادقون۔ کافرون، کافرون۔ فاسقون کی جمع ہوگی فاسقون۔ غافلون، اس کی جمع آئے گی غافلون۔ کاذبون، اس کی جمع آئے گی کاذبون۔ یہ تو ہو گیا جمع بنانے کا طریقہ۔ یہ جو ہم نے جمع بنانے کا طریقہ پڑھا ہے یہ صرف مذکر کی جمع بنانے کا طریقہ ہے، اور مؤنث کی جمع کیسے بنائی جائے گی وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم ان الفاظ کو ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری ضمیر مرفوع متصل کی کلاس نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں کلک کر کے ضمیر مرفوع متصل کی کلاس کو دیکھیں تاکہ آپ کو آج کا سبق بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ضمیر جو ہم نے پڑھی تھی ہوا، ہما، ہم، ہم نے وہاں پڑھا تھا ہوا جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے آئے گا، ہما تثنیہ مذکر کے لیے آئے گا، اور ہم جمع مذکر کے لیے۔ اس کے بعد تین الفاظ مؤنث کے پڑھے تھے، ہیا، ہما، ہنہ، وہ آج کی کلاس میں ہم نہیں پڑھیں گے، آج ہم صرف مذکر کے الفاظ پڑھیں گے۔ ہوا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے آگے مسلمن واحد کا صیغہ لایا جائے گا، ہوا مسلمن، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا وہ ایک مسلمان مرد۔ ہوا کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا ہوا وہ ایک مرد، اب اس کے ساتھ مسلمن کا اضافہ کریں گے تو وہ ایک مسلمان مرد۔ ہما ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا کہ تثنیہ کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے ہم تثنیہ کا لفظ استعمال کریں گے، ہما مسلمانی، وہ دو مسلمان مرد۔ ہم مسلمون، ہم جمع کے لیے ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ لیں گے، مسلمون، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان مرد۔ اس کے بعد تین الفاظ مؤنث کے تھے، ہیا، ہما، ہنہ، وہ آج کی کلاس میں ہم نہیں پڑھ رہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ضمائر تھے مخاطب کی، انتا مسلمون، آپ ایک مسلمان مرد۔ انتا کا لفظ مخاطب کے لیے آتا ہے، مخاطب اس کو کہتے ہیں جو شخص سامنے موجود ہوتا ہے۔ انتا مسلمون، اس کا ترجمہ کریں گے آپ ایک مسلمان مرد۔ انتما مسلمانی، آپ دو مسلمان مرد۔ انتم مسلمون، آپ سب مسلمان مرد۔ ابھی آپ نے باقی کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی اس طرح ضمائر کے ساتھ ملا کر پریکٹس کر لینی ہے۔ یہ مشق آپ کے لیے ہے۔ حافظون، پہلے اس کو ضمائر کے ساتھ ملانا ہے، ہوا حافظون، وہ ایک حافظ مرد۔ ہما حافظانی، ہما کے ساتھ جمع کا لفظ لائیں گے، ہما حافظانی، وہ دو حافظ مرد۔ ہم حافظون، وہ سب حافظ مرد۔ پھر اسی طرح انت حافظون، انتما حافظانی، انتم حافظون۔ اور اس کے بعد نیکسٹ لفظ
ہوا صالحن وہ ایک نیک مرد، وہ ہما صالحان ہم صالحون۔ اسی طرح آپ نے ان تمام الفاظ کو ضمائر کے ساتھ ملا کر پریکٹس کر لینا ہے، اور یہ جو 8 لفظ ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ یہ ایسے لفظ ہیں جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور اکثر اردو زبان میں بھی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، صالح کہتے ہیں نیک آدمی، ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والا یا یاد کرنے والا، صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا، سچا آدمی، کافر کہتے ہیں کافر کو، شک انکار کرنے والے کو، فاسق کہتے ہیں گنہگار شخص کو، غافل کہتے ہیں غفلت کرنے والا، اور کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا۔ یہ الفاظ آپ نے یاد کر لینے ہیں ترجمہ کے ساتھ، اور ان کو ضمائر کے ساتھ ملا کر اسی طرح پریکٹس کرنی ہے جیسے ہم نے یہاں پر ضمائر کے ساتھ ملا کر پریکٹس کی۔ ہوا حافظ، ہما حافظان، ہم حافظون، انت حافظ، انتما حافظان، انتم حافظون۔ اس طرح سے آپ نے پریکٹس کر لینی ہے تمام الفاظ کی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کورس سمجھ میں آ رہا ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ہماری جو محنت ہے اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ حضرات نے آج اس ویڈیو میں جو سیکھا ہے واحد تثنیہ جمع، اس کا قرآن مجید میں اجرا کریں، یعنی قرآن مجید میں اس کی مثالیں دیکھ کر وہاں پر اس کو فٹ کریں تاکہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا خود سے آ جائے۔ اس کے لیے ہماری دوسری پلے لسٹ ہے جس میں ہم قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر آپ حضرات وہ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو عربی گرامر بھی سمجھ میں آئے گی اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی بہترین انداز میں آ جائے گا۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔